الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. ابو بکر کے کندھوں پر حسین کو دیکھا، ابو بکر کے کندھوں پر حسین کو دیکھا تو مقام اہل بیت سمجھ آ گیا. علی کو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو مقام صحابہ سمجھ آ گیا. ذی وقار ساتھیوں، نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر، قرآن کے اولین مخاطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے جانثار اور فرما بردار، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے حقیقی مصداق ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر نبوت سے مستفید ہونے والے، غزوات میں ایک دوسرے کے خاطر خود کو ڈھال بنانے والے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے، ایک دوسرے کا بہترین دلاسا نبوت کی پہلی درسگاہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے، ایک دوسرے سے دین سیکھنے اور سمجھنے والے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر اور تشریح، نبوت کی پہلی درسگاہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے، نبوی بشارات کے انعام یافتہ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے محبوب پیغمبر کے بہترین محافظ، نبوی ارشادات کی مجسم صورت، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت، مودت، غمخواری کا معیار، احکام الہی اور اسلامی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والے، کفر کے خلاف سیسا پلائی دیوار اور آپس میں باہم شیر و شکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کی جماعت قدوسی صفات کی حامل تھی. سامعین کرام، آئیے میں آپ کو ان کے آپسی تعلقات اور ان کی رشتہ داری کے متعلق مستند حوالے سے دکھاتا ہوں. صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری جوڑنا میری رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے. جیسا کہ ابو بکر کا فرمان، والذی بیدہ نفسی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اسی طرح ابن سعد کے اندر موجود ہے، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا. تزوج ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بعد استشہاد جعفر بن ابی طالب. اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا. یہ تھی رشتہ داری. تزوج عمر بن الخطاب ام کلثوم بنت علی. اسی طرح عثمان غنی کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح ان کی بیٹی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی سے ام کلثوم سے نکاح ہوا. جیسا کہ تزوج ابان بن عثمان بن عفان ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. اسی طرح مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اگرچہ روایت کمزور ہے، تزوج السید الحسن بن علی المرتضی بنت عبد الرحمن بن عوف. سامعین کرام، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اتنی محبت تھی، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا احترام کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیرہ اعلام النبلاء میں موجود ہے، کان ابو بکر و عمر يعظمان عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وكان ينزلان له من الدابة تعظیما لأہل البیت۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سواری پر سوار تھے، اتنے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا، ان کا احترام کرتے ہوئے نیچے اترے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال محبت سے اپنے تینوں بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ تینوں بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے، جعفر بن صادق نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اور اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔